खुदावंद आपको बरकत दे। जितने आप देखने वाले हैं, सुनने वाले हैं, खुदावंद आपको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू। मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूँ सुबह के लिए कि खुदावंद ने ये वक्त दिया ताकि हम खुदा के कलाम में से आज सीख सकें। तो आइए, आज जो हमारा मजमून है खुदा के कलाम में से यशायाह की किताब, उसका पहला बाब और उसकी 15वीं आयत है। और आज हम देखेंगे जो मजमून है वो है दुआ और अमल। क्योंकि दुनिया के अंदर सब कौमें या सब लोग दुआ मांगते हैं। दुनिया में कोई ऐसी कौम नहीं है जो अपने माबूद से दुआ नहीं मांगती। हर कोई मांगता है। और दुआ के जो मायने हैं, जो मतलब है, वो है खुदा से बातें करना। हर कोई अपने माबूद से, अपने खुदा से बात करता है। तो आज हम देखेंगे कि जब अपने खुदा से, माबूद से हम बात करते हैं तो खुदा किसकी बात को सुनता है। क्योंकि दुनिया के अंदर ये दस्तूर है कि जब कोई सच्चाई के साथ, ईमानदारी के साथ किसी से बात करता है तो उसकी बात खुशी से सुनी जाती है। तो ये मैं दुनिया की बात कर रहा हूँ। पर हम देखेंगे खुदा के कलाम के मुताबिक खुदा का जो तकाजा है कि वो किस आदमी की दुआ को सुनता है और किस की दुआ को वो रद्द कर देता है। हालांकि वो सब दुआओं को सुनता है, ठीक है, मुनासिब दुआ को भी और नामुनासिब दुआ को भी, वो सब चीज़ों को सुनता है। पर जवाब वो उसी का देता है जिसका बनता है हक कि उसे जवाब दिया जाए। तो आइए बाइबल मुक़द्दस में से यशायाह नबी की किताब, उसका पहला बाब और उसकी 15वीं आयत को हम देखेंगे कि खुदा के कलाम में क्या लिखा हुआ है। मेरे साथ डीकन जो है आमिर साहब मौजूद हैं, वो तलावत में रहनुमाई करेंगे। खुदावन के जिंदगी बख्श कलाम में यूं रकम है, जब तुम अपने हाथ फैलाओगे जी, तो मैं तुमसे आंख फेर लूंगा। हाँ, जब तुम दुआ पर दुआ करोगे तो मैं ना सुनूंगा। तुम्हारे हाथ तो खून आलूदा हैं। आमीन आमीन। अजीजो, खुदावंद के कलाम के मुताबिक जो हिस्सा हमने पढ़ा है वो ये है कि बनी इसराइल के जो बादशाह हैं उनका जिक्र पहले बाब के अंदर मौजूद है कि खुदा बादशाहों के साथ और कौम के साथ खुदा ने कलाम किया है। यहूदा के बादशाहों के साथ और यहूदा के लोगों के साथ, यरूशलेम के लोगों के साथ ये कलाम है। क्योंकि यरूशलेम के लोग या यहूदा के जो लोग या बादशाह जो गुजरे हैं, खुदा उनसे बेजार है, खुदा उनसे अफसुर्दा है। क्योंकि उन बादशाहों ने और लोगों ने खुदा के कलाम को रद्द किया है। पर वो ये सब कुछ करने के बावजूद दुआ, कुर्बानी, इबादत से भी खुदा को राजी करना चाहते हैं। पर यहाँ पर वाज़िया तौर पर यह बताया गया है, खुदा ने यहाँ पर वाज़िया बताया है कि तुम अपने हाथ फैलाओगे और तुम दुआ पर दुआ करोगे तो मैं अपनी आंख फेर लूंगा, मैं तुम्हारी नहीं सुनूंगा। वजह क्या है? क्योंकि लिखा है कि तुम्हारे हाथ खून आलूदा हैं। हमारा जो मजमून है वो है दुआ और अमल। यहाँ पर हमें दो चीजें नजर आ रही हैं वाज़िया तौर पर कि बनी इसराइल का जो अमल है वो गैर इखलाकी है। खुदा के साथ उनका जो रवैया है वो ठीक नहीं है, वो नामुनासिब है। खुदा के कलाम की मुखालफत भी कर रहे हैं, खुदा की शरीयत को रद्द भी कर रहे हैं, पर खुदा से दुआ भी कर रहे हैं और इस बात के मुंतजिर भी हैं कि खुदा अब हमारी दुआ का जवाब भी देगा। ठीक है, तो इस बात पर गौर करना है कि जब हम खुदा के साथ गैर रवैया, वो रवैया जो कि नामुनासिब है, वो खुदा के साथ शो करते हैं अपने अमाल के सब से, तो हमारी दुआ सुनी भी कैसे जा सकती है, या उस इंसान की, उस कौम की दुआ कैसे सुनी जा सकती है जबकि उसका रवैया ही खुदा के साथ ठीक नहीं है। तो आइए हम इस बाब को दोबारा से पहली आयत से हम पढ़ेंगे, जरा गौर से सुनिएगा। यशायाह पहला बाब पहली आयत से, खुदा के कलाम में से।
یسایہ بن آموس کی رویا ہاں جی، جو اس نے یہودا اور یروشلم کی بابت یہودا کے بادشاہوں عزیا عزیہ بادشاہ، اور یوتام 2 اور آخز 3 اور حزقیہ کے ایام میں دیکھی، 4 بادشاہ، جی سن اے آسمان اور کان لگا اے زمین جی، کہ خداوند یوں فرماتا ہے کہ میں نے لڑکوں کو پالا اور پوسا، اور پوسا پر انہوں نے مجھ سے سرکشی کی. سرکشی کی. یہ بادشاہوں کا ذکر ہے کہ بادشاہوں نے جو ہے، یہ 4 جو بادشاہ ہیں، خدا نے ان کو پالا اور پوسا ہے، پر انہوں نے سرکشی کی ہے. جبکہ سرکش لوگ ہیں، ٹھیک ہے، بادشاہ سرکش ہیں اور قوم سرکش ہے، تو خدا کیسے دعا کو سن سکتا ہے یا کیسے دعاؤں کا جواب مل سکتا ہے جبکہ جو قوم ہے یا بادشاہ جو لیڈر ہیں وہ سرکش ہیں، خدا کی نافرمانی کرنے والے ہیں. اور ایسے لوگ کیسے اس بات کی توقع کر سکتے ہیں کہ خدا ان کی دعا کو سن کر اس کا جواب انہیں دے گا، جو وہ چاہتے ہیں ان کے لیے ہوگا؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ ناممکن بات ہے. تو آئیے آگے ہم جو ہے وہ 16ویں آیت کو بھی پڑھیں گے ہم خدا کے کلام میں سے. یسایہ اپنے آپ کو دھو، اپنے آپ کو پاک کرو، اپنے آپ کو دھو اور پاک کرو، تمہارے ہاتھ خون آلودہ ہیں. خون آلودہ سے کیا مراد ہیں؟ ہاں، قتل و غارت بھی تھی، نجائز بھی ہو رہا تھا، غریب اور محتاج کے ساتھ زیادتی ہو رہی تھی، بیوہ کے ساتھ بھی یہ زیادتی کر رہے تھے، ہر طرح کی برائی قوم کے اندر کر رہے تھے، خدا کی شریعت کو، خدا کے کلام کو یہ رد کر رہے تھے. تو خدا نے کہا کہ تمہارے ہاتھ خون آلودہ ہیں، تم اپنے آپ کو پاک کرو، تم اپنے آپ کو دھو. آگے، اپنے برے کاموں کو میری آنکھوں کے سامنے سے دور برے کرو، کاموں کو، برے فعل کو، برے اعمال کو میرے سامنے سے دور کرو. ہاں جی، بدفعلی سے باز آؤ، بد فعلی سے باز آؤ، نیکوکاری سیکھو، نیکوکاری سیکھو، انصاف کے طالب ہو، انصاف کے طالب ہو جاؤ، مظلوموں کی مدد کرو. مظلوموں کی مدد کرو. مظلوم کے ساتھ غلط ہو رہا تھا، اس لیے خدا کہتا کہ میں تمہاری دعا نہیں سنوں گا. یتیموں کی فریاد سی کرو، رسی یتیموں کرو، کے ساتھ بھی زیادتی ہو رہی ہے. کسی یتیم کی جو ہے وہ مدد نہیں ہو رہی، کسی بیوہ کی مدد نہیں ہو رہی، غریب کی مدد نہیں ہو رہی. تو ایسے لوگ کیسے یہ اس بات کا خدا سے یہ توقع کر سکتے ہیں کہ خدا ان کو جو ہے ان کی دعاؤں کا جواب دے گا؟ جب وہ خدا سے کچھ مانگیں گے تو انہیں ملے گا. جی آگے، بیواؤں کے حامی ہو. بیواؤں کے حامی ہو. اب خداوند فرماتا ہے، اب خدا فرماتا ہے، آؤ ہم باہم حجت کریں، جی اگرچہ تمہارے گناہ کرمزی ہوں ہاں جی، وہ برف کی مانند سفید ہو وہ جائیں برف گے، کی مانند سفید ہو جائیں گے، اور ہر چند وہ ارغوانی ہوں تو بھی اون کی مانند اجلے ہوں گے. ہاں جی. اگر تم راضی اور فرمانبردار ہو اگر راضی ہو جاؤ اور فرما بردار ہو جاؤ تو زمین کے اچھے اچھے پھل کھاؤ گے. زمین کے اچھے اچھے پھل کھاؤ گے. خدا کی جو برکات ہے وہ انسان کے لیے، اس کے راست باز لوگوں کے لیے موجود ہیں، خدا انہیں دینے کے لیے تیار ہے. پر پرابلم یہ ہے کہ قوم اور بادشاہ سارے کے سارے خدا کے خلاف ہیں. بلکہ میں یہ کہوں گا کہ یہاں پر جو صاف طور پر نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ خدا ان 4 بادشاہوں سے جو ہے وہ افسردہ ہے، کیونکہ انہوں نے وہ کام نہیں کیا جو انہیں کرنا چاہیے تھا. ایز اے لیڈر ہونے کی حیثیت سے انہیں ان کی جو ذمہ داریاں تھیں وہ انہیں نبھانی چاہیے تھی، پر انہوں نے نہیں نبھائی. آئیے ہم بائبل مقدس میں سے ایک اور حوالہ پڑھیں گے، زبور کی کتاب، خدا کے کلام میں سے زبور 109، خدا کے زندہ اور معتبر کلام میں سے زبور 109 اور اس کی جو ہے وہ 7ویں آیت کو پڑھیں گے خدا کے کلام میں سے. جب اس کی عدالت ہو جب اس کی عدالت ہو تو وہ مجرم ٹھہرے، وہ مجرم ٹھہرے، اور اس کی دعا بھی گناہ گنی یہ جائے. ایک شریر آدمی کی بات ہو رہی ہے. اگر آپ پہلی آیت سے پڑھیں، اس پورے زبور کو پڑھیں تو آپ کو یہ نظر آئے گا، ایک شریر آدمی جو رحم کرنا پسند نہیں کرتا، جو دعا دینا پسند نہیں کرتا، بلکہ برائی اس کی ہڈیوں میں ہے، تیل کی طرح سمائی ہوئی، اور وہ ہر کسی سے برائی کرتا ہے پر وہ دعا بھی کرتا ہے. دنیا میں ایسے بہت سارے لوگ ہیں کہ وہ سارا دن دنیا سے برائی کرتے ہیں اور رات کو دعا بھی کرتے ہیں، یا رات کو دعا کرتے ہیں، صبح اٹھ کر دعا کرتے ہیں، دن کا آغاز کرتے ہیں
اور لوگوں کے ساتھ برائی بھی کرتے ہیں، تو وہ ایسے لوگ کیسے اس بات سے خدا سے توقع کر سکتے کہ خدا ان کی جو دعاؤں کا جواب ہے وہ دے گا؟ بلکہ لکھا ہے کہ اس کی دعا گناہ گنی جائے گی۔ جو شریر آدمی ہے جب وہ دعا کرتا ہے، شرارتی آدمی جب دعا کرتا ہے، تو کلام مقدس ہمیں یہ بات بتا رہا ہے کہ ان کی جو دعا ہے وہ گناہ گنی جاتی ہے۔ تو زبور کے بعد ایک اگلا حوالہ بھی ہے، اس کو ہم دیکھیں گے خدا کے کلام میں سے۔ تو اس بات کو جاننا انتہائی ضروری ہے۔ تو کلام مقدس کے مطابق اپنے آپ کو درست کرنا انتہائی ضروری ہے۔ کتاب مقدس کے مطابق جاننا سمجھنا انتہائی ضروری ہے کہ کتاب مقدس کیا کہہ رہی ہے، کیونکہ کتاب مقدس کے مطابق ضروری ہے کہ جو عیب ہے وہ اپنی زندگی سے نکالا جائے۔ اگر انسان اپنی زندگی سے عیب نکالتا نہیں تو یاد رکھیے گا وہ کبھی بھی خدا سے برکات کو حاصل کر نہیں سکتا، کیونکہ خدا ان کی دعا سنتا ہے جو اس سے ڈرتے ہیں۔ تو آئیے خدا کے کلام میں سے زبور 86 خدا کے کلام میں سے ہم اس کو پڑھیں گے 6 آیت کو۔ جی اے خداوند میری دعا پر کان لگا ہاں جی، اور میری منت کی آواز پر توجہ فرما۔ اے خداوند کیا کر، کیا لکھا ہے؟ میری دعا پر کان لگا میری دعا پر کان لگا، اور میری منت کی آواز پر میری توجہ منت کر، کی آواز کو کیا کر، توجہ فرما۔ توجہ فرما۔ میں اپنی مصیبت کے دن میں اپنی مصیبت کے دن تجھ سے دعا کروں گا دعا کروں گا کیونکہ تو مجھے جواب دے گا۔ کیونکہ تو مجھے جواب دے گا۔ یا رب ہاں جی، معبودوں میں تجھ سا کوئی نہیں، ہاں جی، اور تیری صنعتیں بے مثال یہ ہیں۔ آگے یا رب سب قومیں جن کو تو نے بنایا جی آ کر تیرے حضور سجدہ کریں گی جی اور تیرے نام کی تمجید کریں گی، ہاں کیونکہ تو بزرگ ہے ہاں جی۔ اور عجیب و غریب کام یہ کرتا یہاں ہے۔ پر رویہ دیکھیں آپ، ہم نے یساع کی کتاب میں رویہ دیکھا ہے کہ بادشاہوں کا رویہ کیا ہے خدا کے ساتھ۔ پھر ہم نے زبور کی کتاب زبور 109 اس کو جب ہم نے دیکھا تو وہاں پر جو رویہ وہ کیا ہے کہ یہ دو جگہ جو ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو دعا تو کرتے ہیں، ان کے لیے لکھا گیا کہ تم دعا پر دعا کرو گے پر میں تمہاری دعا نہیں سنوں گا۔ پھر کہا گیا کہ اس کی دعا گناہ گنی جائے۔ یہ کس کی ہے؟ جس کا رویہ خدا کے ساتھ ٹھیک نہیں ہے، جس کا عمل ٹھیک نہیں ہے۔ اگر ہماری زندگی میں عملی اقدام ٹھیک نہیں ہے تو یاد رکھیے گا ہماری دعا خدا نہیں سنے گا۔ وہ اپنا منہ بھی پھیر لے گا، وہ اپنے کان کو بھی پھیر لے گا، وہ ہماری طرف سے کان بند کر لے گا، اپنا نہیں سنے گا۔ بند سے مراد نہیں کہ وہ بولا ہو جائے گا، اس سے مراد ہے نظر انداز کر دے گا، وہ نہیں سنے گا، اس کا جواب نہیں دے گا۔ خدا ہماری دعاؤں کو سننا چاہتا ہے، خدا چاہتا ہے کہ ہم جو ہے اس سے دعا کریں اور وہ ہماری دعا کا جواب دے۔ وہ چاہتا ہے کہ میرے بچے مجھ سے بات کریں، پر کس حالت میں کریں؟ ایمانداری کے ساتھ۔ یہ بھی رویہ آپ نے دیکھا ہے کہ وہ منت کر رہا ہے، وہ منت جو ہے وہ کر رہا ہے، وہ حلیمی کے ساتھ فروتری کے ساتھ مانگ رہا ہے۔ یہاں پر بڑی حلیمی کے ساتھ دعا کی گئی ہے یا مانگی جا رہی ہے کہ خداوند مجھ پر رحم کر۔ میں چاہتا ہوں کہ اسی کے 10ویں آیت کو ذرا پڑھیے گا، زبور 86 جی۔ کیونکہ تو بزرگ ہے کیونکہ تو بزرگ ہے اور عجیب و غریب کام کرتا ہے، آگے تو ہی واحد خدا ہے۔ آگے اے خداوند مجھ کو اپنی راہ کی تعلیم مجھ دے۔ کو اپنی راہ کی تعلیم دے۔ بندہ دعا مانگ رہا ہے پر وہ اپنے آپ کو خدا کے سامنے پیش کر رہا ہے کہ خداوند مجھے درست کر، مجھے اپنی راہ کی تعلیم دے، مجھے اپنی راہ کی تعلیم۔ مطلب میں تیری بات ماننا چاہتا ہوں، میں تیری راستے پر چلنا چاہتا ہوں، میں راہ حق پر چلنا چاہتا ہوں۔ یسوع مسیح نے کہا راہ حق اور زندگی میں ہوں، وہ راہ حق پر چلنا چاہتا ہے۔ یہ رویہ دیکھیں آپ آگے۔ میں تیری راستے میں چلوں گا، میں تیری راستے میں چلوں گا، میرے دل کو یکسوئی بخش۔ میرے دل کو یکسوئی بخش۔ یکسوئی کا مطلب ہے یک طرفہ ہونا۔ میرے دل کو اپنی طرف کر لے تاکہ میرا دل تیرے حکموں کو مانے، میرا دل تیری حکموں کو مانے، تیری شریعت کو مانے۔ میں تیرے آئین کے مطابق زندگی بسر کرنا چاہتا ہوں۔ اس آدمی کا رویہ دیکھیں، یہاں پر رویہ دیکھیں تو کیا خدا اس کی سنے گا نہیں؟ جی
تاکہ تیرے نام کا خوف مانوں. تاکہ میں تیرے نام کا خوف مانوں. یا رب، یا رب، میرے خدا، میرے خدا، میں پورے دل سے تیری تعریف کروں میں گا. پورے دل سے تیری تعریف کروں گا. رویہ ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. ایسا رویہ جس کو خدا قبول کرے. یہ رویہ ہے کہ میں پورے دل سے کیا کروں گا؟ تیری تمجید کروں گا، میں تیرے حکموں کو مانوں گا. یہ رویہ ہے. جب ہم خدا کے سامنے آئیں تو ہمیں اپنا رویہ ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے؟ رویے سے مراد یہ نہیں کہ ظاہری رویہ، میں اس کی بات نہیں کر رہا، یا کلام اس کی بات نہیں کرتا. خدا ہمارے دل کو جانتا ہے کہ ہم خدا کے کلام کے مطابق دل سے کیسے چلتے ہیں. ہم اس کے کلام پر عمل کرتے ہیں یا کہ نہیں، کیونکہ دعا اور عمل کی بات ہو رہی ہے. اگر ہم دعا کرتے اور ہمارا عمل ٹھیک نہیں تو ہماری دعاؤں کرنے کا کوئی مقصد نہیں، کوئی فائدہ نہیں، جتنی مرضی ہم دعائیں کریں. بلکہ میں یہ کہوں گا کہ آپ ایک کمرہ بند کریں اور آپ چھت کے اندر سے ایک رسی لٹکائیں اور آپ اپنے پاؤں کو باندھ کر الٹے لٹ کر بھی دعا کریں اور آپ کا عمل صحیح نہیں ہے تو آپ کو جواب کبھی بھی نہیں ملے گا، کبھی بھی آپ کو فائدہ نہیں ملے گا. بلکہ لکھا ہے کہ اس کی دعا بھی گناہ گنی جائے عمل کی وجہ سے. اگر عمل درست ہے تو خدا دعاؤں کا جواب دیتا ہے. آگے کیا لکھا بھائی سنیے گا. پریز دی لارڈ. میں اب تک تیرے نام کی تمجید کروں گا. اب تک میں ہمیشہ تیرے نام کی کیا کروں گا؟ تمجید کروں گا. آگے کیونکہ مجھ پر تیری بڑی شفقت ہے. مجھ پر تیری بڑی شفقت ہے، تیرا رحم مجھ پر بہت زیادہ ہے، اس لیے میں تیری تمجید کروں گا. مطلب یہ ہے کہ جب ہم دعا مانگے تو ہماری دعا میں ہمارا جو رویہ ہے وہ خدا کے ساتھ ٹھیک ہونا چاہیے. مثال کے طور پر میرا یا آپ کا بیٹا ہو، میرا بیٹا کچھ مجھ سے مانگے پر اس کے مانگنے کا رویہ ٹھیک نہ ہو، کیا میں دے دوں گا یا آپ دے دیں گے؟ اگر رویہ ٹھیک ہے تو ہم سب کچھ کر سکتے ہیں. مجھے یہ بتائیں، کلام میں لکھا نہیں ہے؟ لکھا ہے کہ تم میں سے ایسا کون سا باپ ہے جس کا بیٹا مچھلی مانگے اور اس کا باپ اسے سانپ دے، انڈا مانگے تو بچھو دے؟ ایسا تو کوئی باپ بھی نہیں ہے. اگر ہم جسمانی طور پر لکھا ہے تم برے ہو کر اپنے بچوں کو، اپنی اولاد کو اچھی چیزیں دینا جانتے ہو، تو آسمانی باپ جو ہے وہ کتنا رحیم ہے. وہ ہم سے زیادہ رحیم ہے، وہ ہم سے زیادہ پیار اور محبت کرنے والا ہے. اس کی محبت کا تقاضا یہ ہے، کلام میں لکھا ہے کہ اس نے اپنا ایک لوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے، کثرت کی زندگی پائے. یہ اس کی محبت کا تقاضا ہے. وہ اپنی محبت کا تقاضا اس طرح سے پورا کرتا ہے کہ وہ اکلوتا دے دیتا ہے، قربان کر دیتا ہے، قربانی دے دیتا ہے. تو ہمیں اپنے آپ کو درست کرنا ہے. ہمارا رویہ خدا کے ساتھ ٹھیک ہونا چاہیے. ہم نیکسٹ آگے چلیں گے خدا کے کلام میں سے، خدا کے زندہ اور محتمل کلام میں سے نہمیہ کی کتاب، نہمیہ پہلا باب، خدا کے کلام میں سر کی 11ویں آیت ہم پڑھیں گے. اے خداوند میں تیری منت کرتا ہوں، اے خداوند میں تیری منت کرتا ہوں کہ اپنے بندہ کی دعا پر اور اپنے بندوں کی دعا پر جو تیرے نام اپنے سے بندہ کی دعا پر اور اپنے بندوں کی دعا پر جو تیرے نام سے ڈرنا پسند کرتے جو ہیں تیرے نام سے ڈرنا پسند کرتے ہیں. کان لگا. کان لگا. اور جو اس کے آج نام سے ڈرنا پسند کرتے ہیں خدا ان کی دعا پر کان لگاتا ہے. کان لگا. اور آگے آج میں تیری منت کرتا ہوں، آج میں تیری منت کرتا ہوں اپنے بندہ کو کامیاب کر اپنے بندہ کو کامیاب کر. اور اس شخص کے سامنے اس پر فضل کر. ہاں جی میں تو بادشاہ کا ساقی تھا. عزیزو، یہ نہمیہ کی بات ہے اور یہ اس وقت کی بات ہے جب بنی اسرائیل جو ہے اس کلام کے مطابق، اس نبوت کے مطابق جو یرمیہ نے کی تھی کہ 70 سال کے اسیری کے بعد بنی اسرائیل دوبارہ یروشلم میں واپس آئے گی اور خدا آباد کرے گا. تو جب یہ وقت پورا ہو چکا تو یہ وقت آیا کہ یروشلم سے کچھ لوگ آئے. نہمیہ کا بھائی جو ہے وہ آیا اور اس نے اپنے لوگوں کے بارے میں، یروشلم کے بارے میں، شہر کے بارے میں اور وہاں پر جو لوگ بچ نکلے تھے ان کے بارے میں پوچھا. تو کلام میں لکھا کہ
लोगों का हाल बुरा है। और फिर लिखा है कि शहर की फसील टूटी हुई और फाटक आग से जले हुए हैं। जब उसने ये बातें सुनी तो वो जार जार रोया, उसे तकलीफ हुई। हालांकि ये बादशाह का साकी है, पर इसके दिल के अंदर कौम के लिए मोहब्बत है, खुदा के शहर के लिए मोहब्बत है, जो कि सलामती का शहर है, जो कि जिंदगी की रोटी का शहर है, जो रोटी का शहर है, जो जिंदगी का शहर है, अमन है, खुदा का शहर है, मुकद्दस शहर है, जहां पर बरकत है, जहां पर बरकत का वादा किया गया है, जहां पर खुदा ने अपने नाम के बारे में कहा कि मैं अपना नाम वहां पर रखूंगा, जहां पर मुकद्दस हैकल को बनाया गया ताकि खुदा से मिला जाए, खुदा से बातचीत की जाए। तो उसके लिए तड़प है। यहां पर रवैया फिर एक हमारे सामने आया है कि कौम के लिए और मुल्क के लिए उसके अंदर जो दर्द है, तकलीफ है, मोहब्बत है, उस मोहब्बत के साथ वो बड़े अजीम रवैये के साथ, हलीम रवैये के साथ खुदा के सामने आया है। और उसने कहा मेरी मिन्नत को सुन ले, मैं मिन्नत करता हूं कि मेरी दुआ को सुन, मुझे कामयाब कर। याद रखिएगा, जब हम खुदा के खौफ में रहकर, खुदा के डर में रहकर खुदा से मांगते हैं और ये जानकर मांगते हैं कि मुझे पहले खुदा के हुक्मों को मानना है, मेरे अमल ठीक होने चाहिए, मेरी वफादारी खुदा के साथ ठीक होनी चाहिए, तो फिर हमें लंबी चौड़ी दुआएं करने की जरूरत नहीं। मैं इस बात की मुखालफत नहीं कर रहा कि आपको लंबी दुआ की जरूरत नहीं है। हमें लंबी लंबी दुआओं की जरूरत है। हमें ज्यादा वक्त खुदा के साथ बिताना है, क्योंकि ये दुआ जो ये खुदा से बातें हैं, हमने खुदा से बातें करनी है। पर याद रखें, बातें करने से पहले हमारा रवैया खुदा के साथ ठीक होना चाहिए। हमारे जो अमाल हैं, हमारा जो अमली इकदाम है, वो ठीक होना चाहिए। कलाम में लिखा है, अगर तू कुर्बानी देने के लिए जाए और तुझे राह में याद आ जाए कि तेरे भाई से तेरी अदावत है, तो कलाम में लिखा है कि कुर्बानी वहीं पर छोड़ दे और पहले जा अपने भाई से सुलह कर ले। ये अमल की बात कर रहा हूं। अगर हम अपने पड़ोसी से, अपने भाई से या किसी खादम से या किसी भी ईमानदार से या किसी भी रिश्ते के साथ हमारा रवैया सही नहीं है, तो हमें सबसे पहले अपने रवैये को सही करने की जरूरत है, ताकि हम जब खुदा के सामने जाएं तो पूरी दलेरी के साथ खुदा से हम दुआ कर सकें। हमें अपने आप को दुरुस्त करने की जरूरत है। तो आगे हम एक और हवाला पढ़ेंगे खुदा के कलाम में से, खुदा के जिंदा कलाम में से, ज़बूर की किताब, ज़बूर 145 उसकी 18वीं आयत खुदा के कलाम में से। खुदावंद उन सब के करीब है, खुदावंद उन सब के करीब है जो उससे दुआ करते हैं। अच्छा, दुआ तो सभी करते हैं। मैंने पहले ही बताया कि दुनिया की जितनी भी कौमें हैं, चाहे वो किसी बुत के सामने दुआ करें, चाहे वो सूरज के सामने दुआ करें, चाहे वो आग के सामने दुआ करें, चाहे वो पानी के लिए सामने दुआ करें, किसी दरख्त के सामने दुआ करें, किसी जानवर के सामने दुआ करें, वो चांद के सामने दुआ करें, वो सितारों के सामने दुआ करें, किसी इंसान के सामने दुआ करें, दुआ हर कोई करता है। पर यहां पर जो बात हो रही है, जो कोई सच्चाई से दुआ करता है, दोबारा से जी, खुदावंद उन सब के करीब है। जी, खुदावंद उन सब के करीब है, खुदावंद उन सब के करीब है जो उससे दुआ करते जो हैं, उससे दुआ करते हैं, यानी उन सब के यानी कि उन सब के जो सच्चाई से दुआ जो करते हैं। सच्चाई के साथ दुआ करते हैं, जिनके अंदर सच्चाई है। ज़बूर 17 निकालिएगा जरा, ज़बूर 17 और उसकी पहली आयत से जरा पढ़ना शुरू कीजिएगा खुदा के कलाम में से। जी सुनिएगा जरा। ऐ खुदावंद, ऐ खुदावंद, हक को सुन, हक को सुन, मेरी फरियाद पर तवज्जो कर, मेरी फरियाद पर तवज्जो कर, मेरी दुआ पर जो बेरिया लबों से मैं निकलती है। बेरिया लबों से रियाकारी नहीं होनी चाहिए। मैं बेरिया लबों से, रियाकारी खुदा को पसंद नहीं, क्योंकि रियाकारी के बारे में लिखा हुआ है। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि तुम गैर कौमों की तरह बक बक ना करो। वो ये समझते हैं कि ज्यादा बोलने से ज्यादा मिलेगा, ऐसा नहीं है। रियाकारी नहीं होनी चाहिए। अगर रियाकारी है तो बंदा जितनी मर्जी लंबी दुआ करे, उसका कोई फायदा नहीं। रियाकारी नहीं तो अगर 7 लफ्जी हो, 8 लफ्जी हो, 10 लफ्जी हो, तो खुदा जवाब देगा। एलिया हमारा हम तबीयत इंसान था, वो हमारे जैसा था। उसने ईमान से दुआ की तो आसमान बंद हो गया, उसने ईमान से दुआ की तो आसमान खुल गया। उसका अमल क्या था?
کہ وہ خدا کے ساتھ وفادار تھا. ہمارا رویہ خدا کے ساتھ ٹھیک ہونا چاہیے, ہمارے اعمال ٹھیک ہونے چاہیے. آگے پڑھیے گا 17 زبور. جی, میرا فیصلہ تیرے حضور سے صادر ہو. میرا فیصلہ تیرے حضور سے صادر ہو, یہ رویہ ہے کہ خداوند میرا فیصلہ جو ہے وہ تیرے حضور سے صادر ہو. آمین. خدا عدل کا خدا ہے, خدا انصاف کا خدا ہے, اور جو کہہ رہا ہے اسے پتا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. خدا کے گھر سے فیصلہ ہو مطلب اس کا یہ ہے کہ بندہ درست ہے, اسے پتا ہے کہ میں نے ایسا کوئی کام نہیں کیا جس کی وجہ سے میرا فیصلہ میرے خلاف ہوگا, بلکہ اس نے دعا کی ہے. کیا دعا کی ہے؟ پڑھیے گا. تیری آنکھیں راستی کو دیکھیں, تیری آنکھیں راستی کو دیکھیں, تو نے میرے دل کو آزما لیا تو ہے. نے میرے دل کو آزما لیا ہے. میرا دل تیری طرف ہے, میرے دل کو یکسوئی بخش. جب انسان کا دل خدا کی طرف ہوتا ہے تو خدا رحم کرتا ہے اور سنتا جواب بھی دیتا ہے. جی, تو نے رات کو میری نگرانی کی, تو نے رات کو میری نگرانی کی, تو نے مجھے پرکھا تو نے مجھے پرکھا اور کچھ کھوٹ نہ پایا. کچھ کھوٹ نہ پائی. اگر من میں کھوٹ نہیں ہے, دل وچ کھوٹ نہ ہوئے تے کم سر جاندے, نجتا چنگیاں ہون تے ڈبے تر جاندے. جب ہمارا رویہ ٹھیک ہوتا ہے, جب ہمارے اعمال ٹھیک ہوتے ہیں, جب ہم اپنے اعمال کو درست کرتے ہیں تو خدا ہماری دعاؤں کو سنتا اور ہماری دعاؤں کا جواب دیتا ہے. وہ دعاؤں کا جواب دیتا ہے کیونکہ وہ زندہ خدا ہے, اور ایسا خدا نہیں جو بدی کرے, بلکہ وہ نیکی کرنا پسند کرتا ہے, وہ رحم کرنا پسند کرتا ہے. اس لیے ہمیں بھی اپنے آپ کو درست کرنا ہے. جی بھائی آگے پڑھیے گا. میں نے ٹھان لیا ہے میں نے ٹھان لیا ہے کہ میرا منہ خطا نہ کرے. میں نے ٹھان لیا کہ میرا منہ خطا نہ کرے گا. سارا دن گالاں کڈے, سارا دن آدمی گالیاں نکالے, بک بک کرے, برے کام کرے, برا بولے, برا سنے, اور پھر وہ یہ کہے کہ میں دعا بھی کروں گا اور اس کے جواب بھی مجھے ملیں گے. یہ نہیں ہو سکتا. ہاں, ایک دعا سنی جائے گی, وہ یہ ہے کہ وہ یہ کہے کہ خدا میں اپنی بد کرداری سے باز آتا ہوں, تو مجھے معاف کر دے. خدا سن لے گا. پہلے اپنے آپ کو صاف کرنے کی ضرورت ہے, اقرار کرنے کی ضرورت ہے. جی ٹھان لیا. آگے. میں نے ٹھان لیا ہے کہ میرا منہ خطا نہ کرے. جی آگے. انسانی کاموں میں تیرے لبوں کے کلام کی مدد سے ہاں جی, میں ظالموں کی راہوں سے باز رہا ہوں. ہاں جی. میرے قدم تیرے راستوں پر قائم رہے ہیں. میرے قدم تیرے راستوں پر قائم رہے ہیں تیرے کلام کے سب سے. جب انسان کلام کی روشنی میں چلتا ہے, کلام میں لکھا ہے تیرا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ اور میری راہ کے لیے روشنی ہے. میں نے تیرے کلام کو اپنے دل میں بسا لیا ہے تاکہ تیرے خلاف کوئی گناہ نہ کروں. جب انسان خدا کی شریعت کو لے کر سامنے اپنی زندگی بسر کرتا ہے اور وہ خدا کے خلاف کوئی کام نہیں کرتا, یاد رکھے لیے اس کے لیے آسمان کی برکات کے دروازے کھلے ہوئے ہیں. ہاللیلویا. آئیے ایک اور والا دیکھیں گے پیدائش کی کتاب میں سے, پیدائش 22واں باب, اور اس کی ہم 15 اور 16 آیت کو خدا کے کلام میں سے دیکھیں گے. جی, اور خداوند کے فرشتہ نے آسمان سے دوبارہ اور میں ابراہیم کو عمل کی پکارا. بات بتانے لگا ہوں. یہاں پر ابراہم کی بات کرنے لگا ہوں کہ ابراہم جو ہے وہ خدا کے کہے کے مطابق اس نے اپنے باپ کے گھر کو, اپنے ناطے داروں کو اور اپنے رشتہ داروں کو, اس نے سب کچھ چھوڑا جو خدا نے اسے کہا. اس نے وہ کیا جو خدا نے کہا, کیونکہ اس کا باپ تارا بت پرست تھا. اس نے ہر طرح کے گناہ کو, ہر طرح کی اس بدی کو جو ہو رہی تھی وہ اس نے چھوڑا. خدا نے اسے کہا کہ تو اپنے باپ کا گھر چھوڑ دے. اس نے خدا کی بات کو مانا, تو پھر خدا نے اسے آخری بار جو آزمایا وہ اس کا آزمانا یہ تھا کہ اس نے کہا اپنا اکلوتا میرے لیے قربان کر دے. تو وہ چلا گیا قربان کرنے کے لیے. جی آگے پڑھیے گا. اور خداوند خود کے فرشتہ نے آسمان سے دوبارہ ابراہیم کو پکارا. جی, اور کہا کہ خداوند فرماتا ہے جی, چونکہ تو نے یہ کام کیا تم نے یہ کام کیا کہ اپنے بیٹے کو بھی جو تیرا اکلوتا ہے ہاں جی, دریغ نہ رکھا, دریغ نہ رکھا. اس لیے میں نے بھی اپنی ذات کی قسم خدا کھائی اپنی ہے. ذات کی قسم کھاتا ہے. جب ہمارے اعمال ٹھیک ہوتے ہیں, جب ہم عمل کرتے ہیں خدا کے کلام کے اوپر, تو یاد رکھیے خدا پھر اپنی ذات کی قسم کھا کر وعدہ کرتا ہے کہ میں برکت دوں گا.
क्योंकि दुआ करने का मतलब ही है कि हम खुदा से बरकत को हासिल करें। अगर हम खुदा से बरकत को हासिल करना चाहते हैं तो हम वो करें जो खुदा कहता है। तो खुदा यहाँ पर कह रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि इसलिए कि तूने मेरी बात मानी, इसलिए खुदा ने अपनी जात की कसम खाई है। और जात की कसम खाकर क्या वादा किया है कि मैं क्या करूंगा, कि मैं तुझे बरकत पर बरकत मैं दूंगा तुझे बरकत पर बरकत दूंगा और तेरी नस्ल को बढ़ाते मैं बढ़ाते तेरी नस्ल को बढ़ाते बढ़ाते आसमान के तारों और समंदर के किनारे की रेत की मानिंद कर दूंगा। मैं सरफराज करूंगा तुझे, मैं तुझे बरकत दूंगा। ये कब होता है? ये उस वक्त होता है जब इंसान खुदा के हुक्मों को मानता है। लिखा है, जो हमने पढ़ा है, कि तुम दुआ पर दुआ करोगे पर मैं अपना मुंह फेर दूंगा, मैं तुम्हारी नहीं सुनूंगा, क्योंकि तुम्हारे हाथ खून आलूदा है। अपने आप को पाक और साफ करो। जब हम अपने आप को पाक साफ कर लेते हैं, अपनी बदी से किनारा कर लेते हैं, अपने गुनाह से तौबा कर लेते हैं, खुदा उनको कबूल कर लेते हैं, तो याद रखिएगा फिर हमारे घुटने टिकाना, फिर हमारा चिल्लाना, खुदा के सामने दुआ करना, उसका जवाब हमें मिलता है। आखिरी बात करूंगा कि नानी औरत जब यीशु मसीह के पीछे चिल्ला रही थी तो यीशु मसीह ने उसे कहा कि लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों को डाल देना रवा नहीं। और उसका रवैया ये था, उसने कहा मेरे मालिक, कुत्ते भी अपने मालिकों की टेबल से गिरे हुए टुकड़े खाकर अपने पेट को पालते हैं, असूदा होते हैं। तो यीशु मसीह ने उससे कहा, ऐ और तेरा ईमान बड़ा है, जैसा तू चाहती तेरे लिए वैसा हो। लिखा कि उसकी बेटी ने उसी घड़ी शिफा पाई। उसके रवैये को देखें कि खुदावंद यीशु मसीह ने कैसा सख्त उसे जवाब दिया है, पर वो उसने मान लिया, क्योंकि यीशु मसीह ने जो लफ्ज बोला है कि लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों को डालना रवा नहीं, क्योंकि कलाम के मुताबिक जादूगर को कुत्ते कहा गया है और ये जादूगरों को मानती थी, जादूगरों की पैरवा थी, ये उनकी पैरवाई में जिंदगी बसर करती थी। पर जब उसने अपने गुनाह को छोड़ा, अपने आप को पाक और साफ किया और यीशु को सजदा किया, यीशु ने उसके सजदे को कबूल किया और उसकी दुआ का, उसकी मिन्नत का जवाब दिया और उसकी बेटी को उसने आजाद कर दिया। आज खुदा मुझे और आपको हर एक को आजाद करना चाहता है, बशर्ते कि हम अपने गुनाह से तौबा करके खुदावंद यीशु मसीह के नाम से पानी का बपतिस्मा लेकर जो है वो खुदा के साथ चलना शुरू कर दें, खुदा के हुक्मों को मानना शुरू कर दें। तो खुदा हमें बरकत देना चाहता है। खुदावंद आपको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू।